النساء کی آیت نمبر 43 سورہ نساء کا 7واں رکوع اور 5ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، ابتدائی اسلام میں شراب پینا حلال تھا۔ مسلمانوں نے ایک مقام پر دعوت کی اور اس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ چونکہ اس وقت شراب پینا حرام نہ تھا تو کچھ لوگوں نے شراب پی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی گئی تو جو نماز پڑھانے والے تھے، امام تھے، وہ شراب پینے کی وجہ سے نشے میں تھے اور انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرمائیے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں پوجا نہیں کرتا۔ اس کی جگہ انہوں نے لا اعبدو کی جگہ اعبدو پڑھ دیا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی پوجا کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے لا کو چھوڑ دیا اور وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ پڑھ دیا، جس کے معنی ہے کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اسی رب کی عبادت کرتے ہو۔ نشے کی وجہ سے انہیں معلوم نہ ہو سکا، حالانکہ اس سے معنی غلط ہو گئے، فاسد ہو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تو مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد شراب بعد میں بالکل حرام کر دی گئی، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شراب حلال تو تھی مگر نماز کے اوقات میں پینا منع تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی نشے کی حالت میں ہو اور ہوش نہ ہو اور کلمہ کفر زبان پر آ جائے، کلمہ کفر وہ زبان پر لے آئے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہاں پر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں پر دونوں جگہ لا کو چھوڑنے سے معنی کفریہ ہو جاتے ہیں، اور جان بوجھ کر لا کو چھوڑنا یہ کفر ہے۔ لیکن چونکہ وہ نشے کی حالت میں تھے اور انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کفر کا حکم نہیں لگایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ان سے خطاب کیا تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ معلوم یہ ہوا کہ نشے کی حالت میں جب ہوش قائم نہ ہو اور کلمہ کفر زبان سے نکل جائے تو ایسا شخص کافر نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور ناپاکی کی حالت میں بغیر غسل کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب غسل فرض ہو، ناپاکی کی حالت ہو تو نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ الا عابری سبیل، مگر مسافری میں، ہاں جو مسافر ہو
اور وہ ناپاک بھی ہو اور پانی نہ میسر آئے تو تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ لیکن مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے، پانی اسے میسر نہیں ہے، تو پھر تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال نقصان دیتا ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو۔ او جاء احد منکم من الغائط سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے کسی کا وضو نہ ہو۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی عورتوں سے قربت کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو۔ فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پانی نہ پاؤ کے معنی یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، چاہے یہ وجہ ہو کہ پانی موجود نہ ہو، یا پانی بہت دور ہے، 1 میل سے بھی دور ہے، 2 میل سے بھی دور ہے۔ جب پانی 1 میل کے اندر نہ ہو تو دور ہونے کی وجہ سے پانی پر طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ اسی طرح پانی تو موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے، لیکن ڈول رسی نہیں ہے، یا ادھر سانپ ہے، درندہ ہے، جس کی وجہ سے پانی وہ وہاں سے لے نہیں سکتا، یا اس طرف دشمن چھپے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے پانی حاصل نہیں کر سکتا، تو ان تمام صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تیمم کرنے کا حکم مریضوں کو بھی ہے، مسافروں کو بھی ہے، جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے بھی ہے، جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو اس کے لیے بھی ہے، یعنی جو بھی بیمار ہو، مسافر ہو، غسل فرض ہو یا وضو ٹوٹ گیا ہو، اگر وہ پانی نہ پائیں یا پانی تو ہو لیکن پانی کے استعمال سے عاجز ہوں تو انہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے، تیمم کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی پانی سے عاجز ہونے کی صورت میں تیمم جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، یعنی پورے چہرے کا مسح کرو، پورے ہاتھوں کا مسح کرو۔ چہرے کی لمبائی چوڑائی، جہاں پر پیشانی پر عادتاً بال جمتے ہیں، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چوڑائی ہے۔ اس میں پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، اور اسی طرح کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کرنے والا دل سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ تیمم میں نیت بالاجماع شرط ہے، یعنی امت کا اس پر اجماع ہے کہ تیمم میں نیت ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، زمین کی جنس سے ہو، اس سے تیمم ہو سکتا ہے، جیسے گرد و غبار، ریت، پتھر، مٹی، اس طرح کی چیزیں، یہاں تک کہ پتھر سے تیمم جائز ہے اگرچہ اس پر غبار نہ ہو، لیکن اس کا پاک ہونا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس کو اگر جلایا جائے تو جلانے سے وہ راکھ نہ ہو، نرم نہ ہو، پگھلے نہیں، تو وہ جنس زمین سے ہے۔ جیسے سنگ مرمر کے پتھر کو جلایا جائے تو پگھلتا نہیں ہے، وہ راکھ نہیں ہوتا، لیکن سونے کو اگر جلایا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح لکڑی کو جلایا جائے تو راکھ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جن سے زمین سے نہیں، ہر وہ چیز کہ جسے آگ میں جلایا جائے تو نہ وہ راکھ ہو، نہ وہ نرم پڑے، نہ وہ پگھلے، تو وہ جن سے زمین سے ہے۔
تیمم میں دو ضربیں ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ جن سے زمین پر مار کر چہرے پر پھیر لیں، دوسری مرتبہ ہاتھ جن سے زمین پر مار کر ہاتھوں پر پھیر لیں۔ یہ تیمم کا مکمل طریقہ ہے۔ جب چہرے پر ہاتھ پھیریں تو اس طرح پھیریں کہ پورے چہرے سے ہاتھ گزر جائے، اسی طرح جب ہاتھوں پر ہاتھ پھیریں تو اس طرح پھیریں کہ پورے ہاتھ سے، یعنی ناخن سے لے کر کوہنیوں سمیت جو ہاتھ کا حصہ ہے اس پر ہاتھ گزر جائے، اس پر مسح ہو جائے۔ اس میں انگلیوں کا خلال بھی ضروری ہے، انگوٹھی یا گھڑی وغیرہ ہو تو اسے اتار کر اس کی جگہ پر بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ پانی کے ساتھ طہارت اصل ہے، اور پانی پر انسان قادر نہ ہو تو تیمم اس کا پورا پورا قائم مقام ہے۔ یعنی جس طرح پانی سے حدث اصغر اور حدث اکبر دور ہوتا ہے، انسان پانی کے استعمال سے باوضو بھی ہو جاتا ہے، اس کا غسل بھی ہو جاتا ہے، تو اسی طرح تیمم سے بھی حدث زائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک تیمم سے بہت سے فرائض اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں جب تک کہ تیمم نہ ٹوٹے۔ مثلا اس نے تیمم کیا، عصر کی نماز پڑھی، اور اگر اس کا تیمم ٹوٹا نہیں ہے تو اس سے مغرب بھی پڑھ سکتا ہے، سنت نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح امام تیمم کرنے والا ہو، اس کے پاس پانی نہ ہو یا کسی اور وجہ سے وہ پانی پر قادر نہ ہو، اور پیچھے نماز پڑھنے والے وضو و غسل کرنے والے ہوں، انہوں نے پانی استعمال کیا ہے اور امام جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں جب لشکر اسلام رات کو ایک ویران مقام میں اترا جہاں پانی نہ تھا، تو لشکر اسلام نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں رات کا قیام کر لیتے ہیں، پھر فجر کے وقت سے پہلے یہاں سے کوچ کر جائیں گے، فجر کے وقت میں ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں پر پانی موجود ہے۔ لیکن وہاں پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ اب ہم کس طرح وضو کریں، کیسے نماز ادا کریں۔ تو اس موقع پر یہ تیمم کا حکم نازل ہوا، تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں، یعنی اے ابو بکر کی اولاد، اے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی برکت سے مسلمانوں کے لیے بہت آسانیاں ہوئی ہیں اور بہت فوائد پہنچے ہیں، ان میں سے ایک برکت تیمم کا حکم بھی ہے۔ پھر لوگوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار ملا۔ ہار گم ہونے میں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کی وجہ سے پورا قافلہ روک دیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اور آپ کی کتنی فضیلت ہے کہ صرف ایک آپ کے ہار کی تلاش میں پورا قافلہ روک دیا گیا۔ پھر صحابہ کرام کا اس ہار کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی خدمت مومنین کے لیے سعادت ہے۔ پھر تیمم کا حکم نازل ہونا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت کا ایسا صلہ ہے جس سے قیامت تک مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جب صحابہ کرام نے ام المومنین کے ہار کی تلاش کے لیے پورا قافلہ روک دیا اور وہ ام المومنین کا ہار تلاش کر رکھے تھے، تو اس خدمت کا اللہ تعالی نے یہ صلہ دیا
کہ قیامت تک مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا؟ وہ ایک حصہ یہ ہے کہ توریت سے انہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پہچانا، اور توریت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بیان تھا، جو آپ کی اوصاف اور آپ کی نعتیں تھیں، وہ اس پر ایمان نہ لائے اور اس حصے سے وہ محروم رہے، انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا؟ یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی مول لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے گمراہی حاصل کر رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت رفاعہ بن زید اور مالک بن دخشم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے تو زبان ٹیڑھی کر کے بولتے تھے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں بھی ان کی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ ان سے بچتے رہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے والی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ اللہ مدد کرنے والا دوست کافی ہے، اور جس کا کارساز اللہ ہو اسے کیا فکر اور کیا اندیشہ۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، یعنی توریت میں جو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کیا، جو آپ کی تعریف اور اوصاف اور آپ کی نعت بیان کی گئی، وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی اور نہ مانا، اور کہتے ہیں وَاسْمَعْ، اور سنیے، غیر مسمعین، آپ سنائے نہ جائیں۔ یہ جو کلمہ وہ کہتے تھے غیر مسمعین، آپ سنائے نہ جائیں، یہ دو معنی رکھتا تھا، تعریف کا بھی پہلو ہے اور مذمت کا بھی پہلو ہے۔ تعریف کا پہلو تو یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگوار اور ناپسندیدہ بات آپ کے سننے میں نہ آئے۔ غیر مسمعین سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بری خبر نہ سنیں، کوئی اپنے گھر والوں یا اپنے احباب کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہ سنیں جس سے آپ کو دکھ ہو۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ بہت اچھے معنی ہے، اور ایک معنی اس کے برے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں آپ کو سننا نصیب نہ ہو۔ تو یہودی اس برے معنی کا قصد کر کے یہ جملہ کہتے تھے۔ وہ راعینا، اور وہ راعینا کہتے ہیں، حالانکہ انہیں راعینا کہنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ عربی میں راعینا کے معنی تو ہیں ہماری رعایت کریں اور بات کو پھر دہرا دیں، لیکن یہودیوں کی لغت عبرانی میں اس کے بہت غلط معنی ہے۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانیں پھیر کر، حق سے باطل کی طرف زبان پھیر کر،
وہ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ کہ معنی یہ ہے کہ راعینا اگر عربی میں استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا۔ لیکن اگر اس کے عین کو کھینچ دیا جائے راعینا تو معنی بگڑ جاتے ہیں۔ راعی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ بعض مفسرین کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ راعینا کہتے تھے، لیکن اس طرح زبان موڑ کر کہتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ راعینا کہہ رہے ہیں، سننے والا یہ سمجھے کہ وہ راعینا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے راعینا۔ ان کی اس بات پر مذمت کی گئی۔ ایک قول یہ بھی ہے وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور دین میں تانے کے لیے وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدگوئی کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے سامنے کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اگر یہ نبی ہوتے تو آپ جان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی خباثت کو ظاہر فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا اور اگر وہ کہتے، یعنی اگر وہ ادب والوں کے طریقے پر بات کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا اور اگر وہ کہتے سمعنا کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے کہنا مانا، وَاسْمَعْ یا رسول اللہ ہماری بات سنیں، وَانظُرْنَا اور حضور ہم پر نظر فرمائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ تو ان کے لیے یہ کہنا بھلائی میں اور درست ہونے میں زیادہ ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، یعنی یہ اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے یہ بے ادبی کرتے ہیں۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا، یہ صرف اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، روزی اللہ نے دی، بس اتنا وہ مانتے ہیں۔ حالانکہ اس قدر کافی نہیں۔ جب تک انسان تمام ضروری چیزوں پر ایمان نہ لائے، تمام ایمانیات کو نہ مانے، سب کی تصدیق نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ادب نہیں کرتے، گستاخی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی۔ واقعی باادب لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں رکھتا اور وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، فوراً اس سے دور ہو جائے کہ ہو سکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور اس لعنت کے اثرات ہم پر بھی آئیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ان لوگوں کے قریب ہو جائیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام محبت میں پڑھتے ہیں، میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی خوشی بڑے شان و شوقت سے مناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، حضور کی تعظیم توقیر کے واقعات بیان کرتے ہیں، حضور کی شان و عظمت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قریب ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتے ہیں، ان کے قرب سے ہمیں اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا اے کتاب والوں ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، وہ کلام جو توریت کی، انجیل کی، زبور کی تصدیق کرتا ہے۔
اے اہل کتاب اس پر ایمان لاؤ، اس قرآن پر، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو بگاڑ دیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تو انہیں ان کی پیٹھ کی طرف موڑ دیں، پھیر دیں، او نلعنہم، یا انہیں لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسی لعنت ہفتے والوں پر ہم نے فرمائی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اے اہل کتاب قرآن پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو بگاڑ دیں، یعنی آنکھ ہم مٹا دیں، کان مٹا دیں، ناک مٹا دیں، ابرو مٹا دیں، اور یہ نقشہ مٹا کر ان کے چہرے ہم بگاڑ دیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، چہرے بگاڑ کر ہم چہرے ان کی پیٹھ کی طرف کر دیں، اس عذاب سے پہلے توبہ کر لو۔ یا جس طرح ہفتے والوں پر لعنت ہوئی اس طرح ان پر بھی لعنت ہو۔ ہفتے والے وہ کہ جنہیں ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، انہوں نے شکار کیا تو بندر بنا دیے گئے۔ ان دونوں باتوں میں سے ایک ضرور لازم ہے، تو لعنت تو ان پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے، لعنتی کہتی ہے۔ یہاں مفسرین کے چند اقوال ہیں، بعض اس وعید کا وقوع دنیا میں بتاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں آئے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عذاب آخرت میں آئے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ لعنت تو ہو چکی ہے، لیکن چہرے بگڑنے اور چہرے پیٹھ کی طرف ہونے والی وعید کا ابھی انتظار ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لعنت بھی ہو چکی اور کئی اہل کتاب کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ وعید اس صورت میں تھی کہ جب یہودیوں میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہودی ایمان لے آئے اس لیے یہ عذاب نہیں آیا۔ مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء یہود میں سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ آیت سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اب مجھ پر عذاب آنے والا ہے، اور مجھے فکر تھی کہ میں جلدی سے ایمان لا کر آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، تو مجھے ڈر یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھ پر عذاب آ جائے۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیونکہ توریت شریف سے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقینی علم تھا۔ اسی خوف سے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء یہود میں بڑا مقام رکھتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو یہ آیت سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے اور کفر پر اس کا خاتمہ ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں پر ان یشرک بہ کا ترجمہ کفر کیا گیا، اس لیے کہ یہ حکم عام ہے، شرک کرے تو شرک بھی کفر ہے، اور شرک کے علاوہ بھی کوئی کفر کرے اور خاتمہ اس کا کفر پر ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ دو خداؤں کو مانتا ہے تو مشرک ہے، لیکن ایک شخص کسی خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے۔ تو جس نے بھی کفر اختیار کیا
اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ کفر کے علاوہ اور گناہ کیے ہیں، کفر و شرک کے علاوہ، اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، یعنی کسی کو اللہ کے برابر سمجھا، اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود سمجھا، اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، خود اپنی تعریفیں کرتے ہیں؟ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ تم گناہ نہ کرو، کفر اختیار نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تو کہتے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جنت تو بنی ہمارے لیے، اور کہتے تھے یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان کا دینداری اور تقوی، پرہیزگاری اور قرب الہی کا دعوے دار ہونا، اپنی مقبولیت کا دعویٰ کرنا اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا کچھ بھی کام نہیں آتا۔ کام انسان اچھے کرے، ایمان لائے، اچھے اعمال کرے، وہ کام آتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، ستھرائی بیان کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعریفیں خود نہ کریں، بلکہ اگر کوئی تعریف کرے تو اس پر بھی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس لحاظ سے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا اور ذلت و رسوائی سے اس نے بچایا، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک جو یہ لوگ تعریف کرتے ہیں میں ایسا تو نہیں ہوں، تو مجھے معاف فرما، اور جیسا یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں اس سے اچھا بنا دے۔ کیونکہ مسلسل اپنی تعریفیں سن کر انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غرور و تکبر انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے۔ ولا یظلمون فتیلا، ان پر ظلم نہ ہوگا کھجور کے دانے کے دھاگے برابر۔ فتیلا دھاگے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کھجور جب ہم کھا لیتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا کور ہوتا ہے، اس کور کو جب ہٹائیں تو کھجور میں ایک باریک سا دھاگا نکلتا ہے، یعنی دھاگے ٹائپ کی ایک چیز نکلتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان پر اتنا بھی ظلم نہ کرے گا، انسان نے جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسی اسے سزا اور ویسا ہی اسے ثواب دیا جائے گا۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ثواب ملے گا، برے اعمال کیے ہیں تو اس کے لیے اس حساب سے سزا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرمائے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رکھے ہیں، کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قرب حاصل ہے، تو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رکھے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسما مبینا، اور یہ کافی ہے سری گناہ، یعنی یہ انہیں برباد کرنے کے لیے ان کا یہ گناہ کافی ہے۔ سورہ نساء کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ